سورہ الحج شروع ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سورہ مبارکہ میں بیت اللہ کی تعمیر اور پھر بیت اللہ کی تعمیر کے بعد حج کا حکم، پھر حج کے منافع اور فوائد اور اس کے احکام اور اس کی عبادات کا تذکرہ ہے۔ اسی نسبت سے اس صورت کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الحج مقرر فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعة شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعة عما ارضعت۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، یا ایہا الناس، اے لوگو، اے ساری انسانیت، اتقوا ربکم، اپنے رب کی نافرمانی سے بچو۔ اتقوا ربکم، اپنے رب کی نافرمانی سے بچو۔ ان، بے شک، زلزلۃ الساعہ، قیامت کا جو زلزلہ ہوگا اور قیامت کا جو بھونچال ہوگا، شیء عظیم، وہ بہت خوفناک چیز ہے۔ ان زلزلۃ الساعة شیء عظیم، بے شک قیامت کا بھونچال بہت خوفناک، تباہ کن چیز ہوگی۔ یہ دین اسلام کے بلکہ تمام ادیان، اللہ رب العزت نے جتنے بھی ادیان نازل فرمائے ہیں، ان تمام ادیان کی بنیادی ترین چیزیں دو ہیں۔ تمام ادیان کی بنیادی ترین، اور یہ تمام ادیان کے اندر مشترک ہیں اور متفق علیہ مشترک ہے۔ تمام کا اتفاق ہے کہ یہ دو بنیادی ترین چیزیں ہیں تمام ادیان کی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ ان میں سے ایک تو ہے اللہ پر ایمان، ایمان باللہ جسے کہا جاتا ہے، اور دوسری چیز جو ہے وہ ایمان بالآخرہ، آخرت پر ایمان ہے۔ یہ دو سب سے بڑی اور سب سے بنیادی چیزیں ہیں۔ ہم قرآن کریم میں کئی جگہ پہ پڑھتے ہیں نا کہ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، تو پھر ان کے لیے کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، وہ آخرت کی ہر قسم کی ہولناکی سے بچ جائیں گے، یا اللہ پاک ان کے اعمال قبول فرمائیں گے۔ یہ اس لیے کہ سب سے بنیادی جو دو تصورات کہہ لیں، عقائد کہہ لیں، وہ یہی ہے، اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان۔ پھر اللہ پر ایمان، ایمان باللہ، پھر اس کے پھر آگے تین آپ کہہ لیں کہ فروعی عقائد اور ہیں۔ ان میں سے ایک رسولوں پر ایمان، ایک کتابوں پر ایمان، اور ایک فرشتوں پر ایمان۔ یہ ایمان باللہ کے ضمنی عقائد ہیں۔ تو بنیادی طور پر دو بڑے عقائد ہیں۔ ان میں سے اللہ رب العزت نے پہلے شروع کیا ہے عقیدہ بالآخرت کو یا ایمان بالآخرت کو، اور پھر اس ایمان بالآخرت کو جوڑا ہے ایمان باللہ کے ساتھ۔ یہ دونوں چیزیں ایمان بالآخرت سے، کئی جگہ پر ایسا ہوتا ہے ایمان باللہ سے ایمان بالآخرت کی طرف گفتگو چلتی ہے، اور کئی جگہ ایسے ہوتا ہے ایمان بالآخرت سے ایمان باللہ کی طرف گفتگو چلتی ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو، اپنے رب کی نافرمانی سے بچو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یہ جو قیامت کا زلزلہ ہے بڑی ہولناک اور بڑی خوفناک چیز ہوگا۔ یوم، جس دن، ترونہا، تم اسے دیکھو گے، یوم ترونہا، جس دن تم اسے دیکھو گے۔ تذہل، بھول جائے گی، حال یہ ہوگا، اس دن کا منظر یہ ہوگا، تذہل، بھول جائے گی، کلو، ہر، مرضعۃ، دودھ پلانے والی، ہر دودھ پلانے والی بھول جائے گی، عما، اسے، ارضعت، جس کو وہ دودھ پلا رہی ہے، جس کو وہ دودھ پلا رہی ہے، تو اس دودھ پیتے اپنی اولاد کو، اپنی بچے بچی کو بھول جائے گی۔ اور اچھا، یہ صرف انسانوں کے ساتھ نہیں ہے، یہ انسانوں کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہ ہر مخلوق کے ساتھ یہی عالم ہوگا۔
ہر مخلوق، وہ جانور ہیں، حشرات الارض ہیں، وہ کیڑے مکوڑے ہیں، وہ جنگلوں کے وہ بادشاہ ہیں، جو بھی ہیں سب کے سب. تذهل كل مرضعة عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی اسے، جس کو وہ دودھ پلا رہی ہے، وہ اس کو بھول جائے گی. اور وتضع، اور گرا بیٹھے گی، کلو، ہر، ذات حمل، حمل والی، حملہا، اپنے حمل کو، اور ہر حمل والی اپنے حمل کو گرا بیٹھے گی. وترا، اور تم دیکھو گے، الناسا، کہ لوگ، سکارا، نشے میں ہیں. تم لوگوں کو ایسے دیکھو گے جیسے وہ نشے میں ہیں، مدہوش سا ہوتا ہے آدمی. وما ہم، حالانکہ وہ نہیں ہوں گے، بسکارا، نشے میں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے. ولیکن، بلکہ، عذاب اللہ، اللہ کا جو عذاب ہوگا، شدید، وہ بہت سخت ہوگا. اور اللہ کے اس سخت عذاب نے ان کو مدہوش کر رکھا ہوگا، ان کے حواس گم کر رکھے ہوں گے. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور تم لوگوں کو دیکھو گے تو وہ تمہیں لگیں گے نشے میں. وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، وہ نشے میں نہیں ہوں گے. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، بلکہ جو اللہ کا عذاب ہوگا، اس عذاب نے ان کے حواس گم کر رکھے ہوں گے. وَمِنَ النَّاسِ، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، من، جو، یجادلو، جو جھگڑتے ہیں، فی اللہ، اللہ کے بارے میں. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، بغیر علم، حالانکہ انہیں کوئی علم نہیں ہے، کوئی علم نہیں ان کے پاس، کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس. جہالت کی بنیاد پر وہ اللہ کی ذات کے بارے میں جھگڑتے ہیں. وَيَتَّبِعُوا، اور وہ پیروی کرتے ہیں، اور وہ پیچھے لگتے ہیں، کل، ہر، شیطان مرید، ہر سرکش شیطان کے پیچھے لگتے ہیں. اب یہاں جو جھگڑا ہے وہ اللہ رب العزت کی قدرتوں اور اللہ رب العزت کی صفات کے بارے میں ہے. جیسے کئی جگہوں پر ہم پڑھتے ہیں، مشرکین کہتے تھے اللہ کیسے پیدا کرے گا، کیف یحیی الارض بعد موتها، ایک زمین جو ہے وہ بالکل تباہ ہو گئی، اس کو اللہ دوبارہ کیسے زندہ کرے گا. کیف یحیی اللہ الموت بعد موتہ، کیف یحیی اللہ الموت، اللہ مرے ہوئوں کو کیسے زندہ کرے گا. جیسے غالباً یہ اخنس بن شریک کے بارے میں نا، وہ ایک دن آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ابھی یہ مکی دور ہے اور ان کا تھوڑا بہت ہولڈ چل رہا ہے مشرکین کا. تو اس کے پاس نا ایک بہت پرانی ہڈی سی تھی، کسی انسان کی ہڈی ہوگی، اس نے نا اس ہڈی کو نا یوں توڑا. اب پرانی ہو جاتی ہے ہڈی تو وہ بھرنی شروع ہوتی ہے، پھر اس نے اس کو نا وہ کیا مسئلہ اچھی طرح تاکہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. اور ٹکڑے ٹکڑے جب وہ ہو گئی نا تو وہ سارا جو برادہ سا بن گیا. اس نے وہ برادہ نا اپنے ہاتھ میں یوں یوں بھرا، بھر کے نا یوں پھونک ماری، پھونک ماری تو وہ برادہ یوں اڑا. تو کہنے لگا اس برادے کو، اس چورے کو اللہ زندہ کرے گا، کیسے زندہ کرے گا. یہ انداز تھا ان کا، اس طرح وہ مذاق اڑاتے تھے. تو یہ ہے وہ جھگڑا، یہ کیسے زندہ کرے گا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، اور بعض ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر علم، حالانکہ انہیں کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے. وَيَتَّبِعُوا، اور وہ پیچھے لگتے ہیں، کل، ہر، شیطان مرید، سرکش شیطان کے. کتب علیہ، حالانکہ اس شیطان کے بارے میں تو یہ طے ہو چکا ہے، اس کے بارے میں تو یہ بات طے شدہ ہے، انہو، کہ بے شک وہ، انہو، کہ بے شک، من تولاہ، جو اسے دوست بنائے گا، فانہو یضلہ، شیطان اس کو گمراہ کر کے چھوڑے گا. جو شیطان کے پیچھے چلے گا، شیطان کی مانے گا، تو شیطان نے تو یہ اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ اس نے اس کو گمراہ کر کے چھوڑنا ہے. اور وَيَهْدِيهِ، اور اس کو وہ لے جا کے چھوڑے گا، اِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، سعیر، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ، تو وہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب تک اس کو پہنچا کے چھوڑے گا. یا ایھا الناس، اے لوگو، ان، اگر، کن تم ہو تم، فی ریب، شک میں،
من البعث، بعث جس کو بعث بعد الموت بھی کہتے ہیں، بعث بعد الموت۔ ہمارے ہاں یہ جو ایمان مجمل اور ایمان مفصل کچھ کلمات ہیں، تو یہ دراصل جو اسلامی عقائد ہیں نا، ان کو یوں سمجھیے کہ ایک چھوٹے سے اس میں چند کلمات کے اندر ڈھالا گیا ہے تاکہ لوگوں کے لیے اس کو سمجھنا آسان ہو۔ جیسے آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، اور والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اور اس بات پر ایمان لایا کہ کوئی بھی خیر اور شر جو بھی ہے، جو بھی تقدیر ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد زندہ ہونے پر میں ایمان لایا۔ تو یہ جو بعث ہے اس کا مطلب مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، بعث کا مطلب مرنے کے بعد زندہ ہونا۔ تو اگر تم میں سے کوئی شک میں ہے مرنے کے بعد زندہ ہونے کے بارے میں، تو سنو، فَإِنَّا، بے شک ہم نے، خَلَقْنَاكُمْ، تمہیں پیدا کیا، من تراب، مٹی سے، ثم من نطفہ، پھر ہم نے تمہیں پیدا کیا نطفے سے۔ یہ انسان کی تخلیق کے مراحل کا تذکرہ ہے۔ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ سب سے پہلا انسان پیدا ہوا مٹی سے، ابتدا یہاں سے ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد جو عمومی انسان ہے، عموماً ان کی تخلیق کس چیز سے پیدا شروع ہوئی ہے؟ من نطفہ، نطفے سے۔ پھر ہم نے تمہیں نطفے سے پیدا کیا۔ ثم من علقہ، پھر علقہ جمع ہوا خون، یعنی وہ جو نطفہ ہوتا ہے وہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ جمے ہوئے خون کی شکل میں کلاٹ کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے۔ ثم من مضغہ، پھر ہم نے تمہیں پیدا کیا مضغہ سے، مضغہ کہتے ہیں گوشت کا ٹکڑا۔ پھر وہ جو ہوتا ہے، خون ہوتا ہے، وہ گوشت کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ مخلقہ، شکل بنی ہوئی، وغیر مخلقہ، اور بغیر بنی ہوئی شکل کے بھی، شکل بنی ہوئی بھی اور بغیر بنی ہوئی شکل بھی۔ دراصل یہ جو انسان پھر گوشت میں تبدیل ہوتا ہے، اس کے بعد ایک مرحلہ تو وہ ہوتا ہے کہ ابھی اس میں وہ صرف ایک گوشت کی شکل ہے۔ پھر ایک مرحلہ یہ بھی آتا ہے کہ اس میں اعضاء بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ اب یہ شکل بنی ہوئی ہے، اعضاء بنتے ہیں، یہ بنی ہوئی شکل ہے۔ اس سے پہلے جو ہوتا ہے وہ بنی ہوئی شکل نہیں ہوتی۔ لِنُبَيِّنَ، تاکہ ہم واضح کریں، لکم، تمہارے سامنے۔ یہ تفصیل ہم کیوں بتا رہے ہیں؟ تاکہ ہم تمہارے سامنے اس ساری صورتحال کو واضح کریں۔ وَنُقِرُّ، اور ہم ٹھہراتے ہیں، فی الارحام، ماؤں کے پیٹوں میں، ما نشاء، جو ہم چاہتے ہیں، ماؤں کے پیٹوں میں جو ہم چاہتے ہیں ہم اس کو ٹھہراتے ہیں وہاں پر، الی اجل مسمی، ایک وقت مقررہ تک کے لیے۔ ثم، پھر، نخرجکم، ہم تمہیں نکالتے ہیں، طفلا، اور اس وقت تم چھوٹے سے بچے ہوتے ہو، نوزائیدہ بچہ، طفل، نوزائیدہ بچہ، پھر ہم تمہیں نوزائیدہ بچے کی شکل میں ماؤں کے پیٹوں سے نکالتے ہیں۔ ثم، پھر، لتبلغوا، تم پہنچتے ہو، اشدکم، اپنی جوانی کو، پھر تم اپنی جوانی کو پہنچتے ہو۔ وَمِنْكُمْ، اور تم میں سے، من، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں، یُتَوَفَّا، کہ جن کو موت دے دی جاتی ہے۔ تم میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو موت دے دی جاتی ہے، یعنی جوانی تک پہنچنے کے بعد ان کو موت دے دی جاتی ہے۔ وَمِنْكُمْ، اور تم میں سے، من، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں، یُرَدُّ، جو پھر پہنچائے جاتے ہیں، اِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، نکمی ترین عمر تک۔ پھر تم میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو نکمی ترین عمر تک پہنچائے جاتے ہیں، اور اس حد تک وہ ناکارہ ہو جاتے ہیں جسمانی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے، عقلی اعتبار سے، کہ لکی لا یعلم، کہ انہیں نہیں معلوم رہتا، من بعد علم، معلوم ہونے کے بعد بھی، شیئا، کسی چیز کے بارے میں، انہیں معلوم ہونے کے بعد بھی نہیں معلوم رہتا کسی چیز کے بارے میں۔
یہ بہت سے انسان جب بڑی عمر کو پہنچتے ہیں تو وہ کچھ دماغی عوارض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، دماغی عوارض، عقل کام کرنا چھوڑ جاتی ہے۔ کچھ لوگوں میں نہیں بھی ہوتا، وہ آخر وقت تک بالکل دماغی اعتبار سے صحیح سلامت رہتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو دماغی عارضوں میں مبتلا، اور میں نے ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، خود دیکھا ہے۔ ہمارے عزیزوں میں بھی ایسے لوگ کہ وہ آپ ان کے پاس بیٹھیں گے تو ہمیں تم کون ہو؟ کہ میں آپ کا بھتیجا ہوں۔ اچھا 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 بھتیجے ہوں، ٹھیک ہے ٹھیک، کس کے بیٹے ہو؟ وہ فلاں۔ اچھا اچھا اچھا، پتہ لگ گیا ان کو، میں بھتیجا ہوں، فلاں کا بیٹا ہوں۔ 2 منٹ کے بعد پھر پوچھیں گے کون ہو؟ جی آپ کا بھتیجا ہوں۔ ابھی پتہ چل گیا تھا، پھر بھول گیا۔ اے بدبخت انسان، تو اس رب کے بارے میں باتیں کرتا ہے، اپنی تیری یہ حالت ہے۔ ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ تو گندا پانی ہے، پھر وہ رب ہے جو تجھے اس گندے پانی سے کچھ شکل دیتا ہے، انسان بناتا ہے، تجھے جوانی تک پہنچاتا ہے، اور پھر یہ تو ہی ہے اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے والا، آخر میں یہ حال ہوتا ہے کہ تو اپنی اولاد کو بھی نہیں پہچان پاتا، حالانکہ پوری زندگی تو جانتا ہے کہ یہ تیری اولاد ہے، اب تو نہیں جانتا کہ یہ تیری اولاد ہے۔ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، معلوم ہونے کے بعد بھول جاتا ہے سب کچھ۔ وَتَرَى، اور تم دیکھتے ہو، الْأَرْضَ، زمین کو، حامدتاً، خشک پڑی ہوئی، بے جان خشک پڑی ہوئی۔ فَإِذَا، پھر جب، انزلنا، ہم اتارتے ہیں، علیہا، اس پر، الماء، پانی یعنی بارش، پھر جب ہم اس پر بارش اتارتے ہیں، اہتزت، وہ حرکت میں آتی ہے، اہتزت حرکت میں آتی ہے، وربت، پھولنا شروع ہو جاتی ہے، پھولنا شروع ہو جاتی ہے، وَأَنبَتَتْ، اور پھر وہ اگاتی ہے، من کل زوج، ہر طرح کے بہیج خوش نما نباتات، اور پھر وہ ہر طرح کی خوش نما اور خوش منظر نباتات زمین اگاتی ہے۔ ذالک، یہ اس لیے، بأن اللہ، کہ بے شک اللہ، هو الحق، وہی حق ہے، اللہ کی ذات حق ہے، اللہ کی ذات سچ ہے، جو کچھ اللہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہی حق ہے، حقیقی ذات صرف اللہ کی ہے۔ وَأَنَّهُ، اور بے شک وہی، یحیی، زندہ کرتا ہے، الموتى، مردوں کو، اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، وَأَنَّهُ، اور بے شک وہی، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز پر، قدیر، پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ وَأَنَّهُ يُحْيِي، وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اب دیکھو نا، تمہارے سامنے ایک مردہ زمین پڑی ہوئی ہے، زندہ کر کے دکھایا تمہیں، روزانہ دکھاتا ہے۔ بلکہ ہم 24ویں پارے میں پڑھیں گے، ایک عجیب آیت ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تو تمہیں روزانہ موت دے کر پھر دوبارہ زندہ کرتا ہے، روزانہ۔ انسان جب فوت ہوتا ہے، نہیں سوتا ہے جب، تو اس وقت اس پر دنیاوی اعتبار سے موت کے کچھ مراحل اس پر طاری ہوتے ہیں، موت کے کچھ مراحل۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى۔ جب انسان، ایک تو وہ انسان جس کی موت کا وقت آ جاتا ہے، اللہ اس کی روح قبض کرتے ہیں، اور ایک اس انسان کی روح قبض کرتے ہیں جو سوتا ہے، پھر جو سویا ہوا ہوتا ہے اس کی روح واپس بھیج دی جاتی ہے، اور جس کے لیے موت کا فیصلہ ہوتا ہے، فیمسک، اس کی روح اللہ اپنے پاس رکھ لے، بس اس کا ختم۔ تمہیں تو اللہ روزانہ زندہ کرتا ہے، مارتا ہے، اور اس لیے میں اکثر یہ بات بیان بھی ہوتی ہے کہ پھر جو صبح اٹھنے کی دعا ہے نا، وہ پڑھیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، شکر ہے اس اللہ کا، مارا اور مار کے دوبارہ زندہ کیا، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی طرح کل قیامت والے دن اس کے سامنے اٹھ کے زندہ ہونا ہے۔ سوا جب سوتے ہیں نا، سونے کی دعا بھی کیا ہے؟ اللہم بسمک اموت واحیا، اللہ تیرے ہی نام سے میں مرتا ہوں اور تیرے ہی نام سے میں زندہ ہوتا ہوں۔ کیوں؟ مرنے لگے، مرنے لگے، پھر صبح کیا ہے؟ پھر اللہ زندہ کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ الذی، شکر ہے اللہ کا، ورنہ ہو سکتا تھا کہ یہ روح واپس نہ آتی،
لیکن شکر ہے اس نے وہ روح بھیج دی ہے کہ چلو ابھی تمہارا وقت باقی ہے. یہ روزانہ ہوتا ہے. تو وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے. وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. وَأَنَّ السَّاعَةَ اور اسی طرح قیامت آتِيَةٌ ارے اس نے تو آ کر رہنا ہے، اس نے تو آ کر رہنا ہے. لا ریب فیہا اس کے آنے میں کوئی شک نہیں. وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ یبعث زندہ کریں گے، اٹھائیں گے من فی القبور ان سب کو جو قبروں میں ہیں. کیونکہ عمومی طور پر دنیا کے اندر مرنے والے شخص کے لیے قبر کا تصور تھا، مرنے والے شخص کے لیے قبر کا تصور تھا، اسی لیے اکثر قرآن کریم کے اندر قبور کا لفظ آتا ہے. قبور کا یعنی اس زمانے میں جب قرآن کا نزول ہو رہا ہے تو کوئی کسی بھی سوچ کا حامل شخص ہے تو وہ کہتا تھا کہ مرنے کے بعد دفن کرنا ہے، اور جس میں دفن کیا جاتا تھا اس کو قبر کہا جاتا تھا. اسی لیے قرآن کریم نے قبر کی اصطلاح استعمال کی ہے. اگر کوئی ایسی شکل ہو کہ کسی شخص کو قبر نصیب نہ بھی ہو، جیسے دنیا کے بہت سارے مذاہب ایسے بھی ہیں کہ جو اب مردوں کو جو ہے وہ قبر میں نہیں دفن کرتے، جلا دیتے ہیں، جلانے کے بعد پھر ان کو ان کی راکھ جو ہے اس کو بھی ختم کر دیتے ہیں اور بہا دیتے ہیں. جی اللہ الذی لا الہ الا هو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. چلیں ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم پڑھتے رہتے ہیں. تو وہ سب ان سب کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کا جو اصول اور فیصلہ ہے وہ یہی ہے کہ یبعث اللہ ان سب کو بھی زندہ کریں گے، بھلے سے وہ دفن کر دیے گئے، بھلے سے ان کی راکھ بہا دی گئی. آپ کو یاد ہوگا ہم نے تیسرے پارے میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھا تھا. وہ واقعہ اس شکل میں تھا کہ اگر کوئی شخص اس کو زمین میں دفن نہ کیا جا سکے اور پرندے اور درندے اس کا گوشت کھا کھو کے ختم کر دیں بالکل اس کو، تو وہ کیسے زندہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی منظر دکھایا وہاں پر. تو وَأَنَّ اللَّهَ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا قیامت تو آ کر رہے گی. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ اور اللہ پاک جو قبروں میں ہیں ان سب کو زندہ کریں گے، ان سب کو اٹھائیں گے. وَمِنَ النَّاسِ اور ایسے بھی لوگ ہیں مَن يُجَادِلُ جو جھگڑتے ہیں فی اللہ اللہ کے بارے میں بغیر علم، نہ ان کے پاس کوئی علم ہے، ولا ہدا نہ کوئی سیدھا راستہ ہے، ولا کتاب منیر اور نہ ہی ان کے پاس کوئی روشن کتاب ہے. نہ ان کے پاس کوئی علم ہے، نہ ان کے پاس سیدھا راستہ ہے، نہ ان کے پاس کوئی واضح روشن کتاب ہے، اور اس کے باوجود جاہل ہیں اور اپنی جہالت کی وجہ سے وہ اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں اور جھگڑتے ہیں. ثانی عطفہ اور ثانیہ عطفہ کا مطلب اپنا پہلو مروڑنا، ثانیہ مروڑنا، عطف پہلو، پہلو مروڑتے ہوئے، یہ تکبر کی طرف اشارہ ہوتا ہے. ہم نہیں کسی کی بات مانتے، ہمیں نہیں کسی کی بات سے کوئی اتفاق. ثانیہ عطفہ تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے، لیضل یہ گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے. ایسا ہر شخص لوگوں کو اللہ کی راہ سے گمراہ کرتا ہے. لہو اس کے لیے فی الدنیا دنیا میں خزی رسوائی ہے، اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے. وَنُذِيقُهُ اور ہم چکھائیں گے اس کو یوم القیامت قیامت کے دن عذاب الحریق جلنے کا عذاب. قیامت کے دن ہم اس کو جلنے کا عذاب چکھائیں گے. ذالک اور یہ بما قدمت یہ بدلہ ہے اس کا جو قدمت آگے بھیجا یداک تیرے ہاتھوں نے. ذالک بما قدمت یداک یہ تجھے آخرت میں جلنا پڑے گا، جہنم کا عذاب بھگتنا پڑے گا، جہنم کی سزا بھگتنی پڑے گی. ذالک بما قدمت یداک یہ تیرے اپنے کرتوتوں کی سزا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تو لیسا نہیں ہے بظلام ظلم کرنے والے للعبید بندوں پر. اللہ بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں، البتہ بندے خود غلط راستے کا انتخاب کر کے اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر
ڈٹ جاتے ہیں، اڑ جاتے ہیں، اکڑتے ہیں، اس کا بھگتان جو ہے انہیں آخرت میں بھگتنا پڑے گا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ جو ہیں وہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ بس جی یہاں تک۔ صدق اللہ العظیم۔